آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو وقت، ایمان اور ایک ایسے خاص لمحے کے بارے میں ہے جب ایک مخلص انسان کی قسم نے بظاہر کائنات کے نظام کو ہی بدل دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے اور یہی اس پوری بات کا مرکز ہے کہ کیا کسی کا خلوص اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ فطرت کے قوانین پر بھی اثر انداز ہو جائے؟ آئیے اس تاریخی واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک مقدس معمول سے، ایک ایسا عمل جو لاکھوں مسلمانوں کی زندگی کا روزمرہ کا حصہ ہے، لیکن اس ایک خاص دن کچھ بہت ہی غیر معمولی ہونے والا تھا۔ تو چلیں پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فجر کی اذان ہے کیا چیز۔ یہ صرف نماز کے لیے ایک پکار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حد بھی ہے، وہ لمحہ جب روزہ رکھنے والے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، یعنی اس کا وقت بہت بہت اہم ہے۔ اور اس پورے واقعے کے جو مرکزی کردار ہیں وہ دو بہت اہم شخصیات ہیں۔ ایک تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ان کے قریبی ساتھی حضرت بلال، جن کی ذمہ داری اذان دینا تھی۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ صبح ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سحری کر رہے ہیں اور حضرت بلال پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل صحیح وقت پر اذان دے کر سب کو بتائیں۔ لیکن اسی روز، اسی معمول کے دوران ایک چھوٹی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے جو اس کہانی کو ایک معجزے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت بلال آگے بڑھے اور بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، صبح ہو گئی ہے، اب کھانا روک دیں تاکہ میں اذان دے سکوں۔ یہ ان کے فرض کا تقاضا تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے جہاں سے اذان دی جاتی تھی، لیکن پھر شاید کچھ سوچ کر واپس آئے، اور یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب وہ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کشمکش کسی صورتحال بن گئی ہے نا۔ ایک طرف حضرت بلال کا فرض تھا کہ وقت کی پابندی کریں اور اذان دیں، اور دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جو بظاہر اس وقت کی حد سے آگے جا رہا تھا۔ حضرت بلال کے لیے یہ واقعی ایک گہری الجھن کا لمحہ تھا۔ اور پھر اسی الجھن بھرے لمحے میں ایک ایسی بات کہی گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اپنے پکے یقین اور اپنی ذمہ داری کے احساس میں حضرت بلال نے اس بار صرف کہا نہیں بلکہ قسم کھا لی۔ ان کے لفظوں میں ایک ایسی سچائی تھی جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ یہ صرف ایک اطلاع نہیں تھی، یہ ایک حلف تھا۔ اور جیسے ہی حضرت بلال کی یہ قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، فوراً انہوں نے اپنا ہاتھ کھانے سے پیچھے ہٹا لیا۔ پہلی بار کہنے پر نہیں، بلکہ قسم کھانے پر۔ تو یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کہنے پر کھانا کیوں نہیں چھوڑا اور قسم کا انتظار کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بہت گہرا راز چھپا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی اس واقعے کی اصل روح ہے۔ انہوں نے وضاحت کی، اے بلال، حقیقت میں ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ تم نے اللہ کی قسم کھا لی تھی تو تمہاری قسم کو سچا رکھنے کے لیے اللہ نے صبح کو وقت سے پہلے طلوع کر دیا۔ تو چلیں اب ذرا اس واقعے کے گہرے مطلب کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک معجزے سے بڑھ کر کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہیں۔ دیکھیں، یہ کہانی صرف ایک معجزے کی بات نہیں ہے، یہ ایک مخلص انسان کے ایمان کی طاقت، اس کے اور پیغمبر کے درمیان گہرے تعلق، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس سے ہمیں چند بہت اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک سچے اور مخلص انسان کی قسم میں کتنی طاقت اور عزت ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خدائی رحمت کا عملی مظاہرہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کے خلوص کا مان رکھتی ہے۔ تیسری بات یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے درمیان محبت اور احترام کے رشتے کو دکھاتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ایک سچا دل کائنات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ تو ہم اس کہانی کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت خلوص کی خاطر مداخلت کرتی ہے تو اس کا ہماری زندگیوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو ایمان اور نیت کی طاقت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔